السلام علیکم محترم ناظرین دوستو، آپ کا حج ادا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائے، اور جو بھی ویور اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اور ہمیں حج کی سعادتین سے نواز دے، ہمارے اور ان کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی حاجی اور نمازی بنا دے۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آپ آمین ضرور لکھیں، نہ جانے کس کی آمین پر اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو قبول کر لے۔ محترم ناظرین دوستو، جو بھی حجاج کرام حج کرنے کے لیے سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے رحم و کرم سے ان کا حج ادا ہو چکا ہے۔ اب حج ادا کرنے کے بعد ان کی حاضری مدینہ شریف کی ہوگی۔ جب تک آپ کو مدینہ شریف نہیں جانا ہے، آپ کو جب تک مکہ میں رہنا ہے، تب تک آپ وہاں پر اپنے ماں باپ کے اور اپنے استادوں، اپنے پیروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روزانہ عمرے ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ خاص انعام دیا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں۔ محترم ناظرین دوستو، جب آپ کا مکہ مکرمہ سے رخصت کا ارادہ ہو تو طواف واجب ہے، مگر اس طواف میں نہ رمل کرے نہ استباح کرے، اور اس طواف کے بعد صفا و مروہ کی سعی بھی نہ کرے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھ کر دعا مانگے، پھر زمزم کے پاس آ کر خوب سیراب ہو کر پئیں، اور آپ پھر دروازہ کعبہ کے پاس آ کر چوکھٹ چومیں اور قبول حج اور زیارت کی اور بار بار حاضری کی دعائیں مانگیں۔ پھر ملتزم پر آ کر غلاف کعبہ سے چپٹے اور خوب روئے، پھر حجر اسود کو بوسہ دے، پھر الٹے پاؤں کعبہ کی طرف منہ کر کے کعبہ مقدسہ کو حسرت سے دیکھتے ہوئے مسجد حرام کے دروازے سے بایاں پاؤں پہلے بڑھا کر نکلے، اور کلمہ شہادت و حمد الہی اور درود شریف و دعا کرتے ہوئے روانہ ہو۔ محترم ناظرین دوستو، مدینہ طیبہ کی حاضری اور اس مقدس سفر میں ان باتوں کا آپ دھیان رکھیں۔ مزار اقدس کی زیارت قریب و واجب ہے۔ محدث ابن عدی نے کامل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ بہار شریعت۔ حاضری میں خاص قبر انور کی زیارت کی نیت کرے، یہاں تک کہ امام ابن حمام فرماتے ہیں کہ اس میں مسجد نبوی کی نیت بھی شریک نہ کرے۔ بہار شریعت۔ راستے میں اس قدر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو کہ ذکر درود شریف میں غرق ہو جاؤ، اور جس قدر مدینہ طیبہ قریب آتا جائے اور زیادہ ذوق شوق بلکہ وجد میں جھوم جھوم کر درود سلام والہانہ جوش و خروش کے ساتھ پڑھو۔ جب شہر اقدس مدینہ منورہ میں پہنچو تو جلال و جمال محبوب کے تصور میں غرق ہو جاؤ، اور دروازہ شہر میں داخل ہوتے وقت پہلے داہنا قدم رکھو، پھر غسل و وضو اور تمام ضرورات سے فارغ ہو کر مسواک کر کے خوشبو لگا کر اور سفید و صاف کپڑے پہن کر آستانہ مقدسہ کی طرف انتہائی عاجزی و خاکساری اور ادب و احترام کے ساتھ متوجہ ہو، اور روتے ہوئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر صلاۃ و سلام عرض کر کے تھوڑا ٹھہرو۔ اس طرح سے ٹھہرو گویا تم سرکار سے حاضری کی اجازت طلب کر رہے ہو، پھر بسم اللہ پڑھ کر پہلے داہنا پاؤں رکھ کر سراپا ادب بن کر داخل ہو اور محبوب کے خیال و تصور میں ڈوب جاؤ۔ یقین رکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات سے پہلے تھے۔ ان کی اور تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی موت وعدہ الہی کی تصدیق کے لیے ایک آن کے واسطے تھی، ان کا انتقال صرف عوام کی نظروں سے چھپ جانا ہے۔ چنانچہ امام محمد ابن حاج مکی مدخل میں اور امام احمد قسطلانی نے مواہب الدنیا میں اور دوسرے ائمہ دین نے فرمایا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے حاجتوں اور نیتوں کو اور ان کے دلوں کے خیالات کو خوب جانتے پہچانتے ہیں، اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح روشن ہے کہ قطعاً اس میں کوئی پوشیدگی نہیں۔ بہار شریعت بحوالہ مدخل و مواہب۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مصلی پر 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ سے مختصر پڑھیں، پھر سجدے میں گر کر دربار حبیبی میں مقبولیت کی دعا مانگیں،
कमाल अदब में गर्क होकर गर्दन झुकाएं, लरसते कांपते निदामत से पसीना पसीना होकर आंसू बहाते हुए मशरिक़ की तरफ से मुवाहिना आलिया में हाजिर होकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मज़ार अनवर में जलवा अफरोज़ है। इस तरह से तुम हाजिर होगे तो हुजूर की निगाहें बेकस पनाह तुम्हारी तरफ होगी और ये सआदत तुम्हारे लिए दोनों जहां में काफ़ी है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, अब इंतहाई अदब व एहतराम के साथ कम अज़ कम 4 हाथ के फासले से क़िबला को पीठ और मज़ार पर अनवर की मुँह करके नमाज की तरह हाथ बांधे खड़े हो जाओ। फतावा आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा 258। और नहायत ही अदब वक़ार के साथ बआवाज़ दर्द अंगेज़ आवाज़ से आप सलातो सलाम अर्ज़ करो। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, यहाँ पर आप सलामों को बार बार जब तक दिल जमे बकसरत पढ़ते रहो और अपने माँ बाप और उस्तादों और दोस्तों और अपने तमाम अजीज़ों की तरफ से भी सलाम अर्ज़ करो और सब के लिए बार बार शफाअत की भीख मांगो। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, और बार बार आप अर्ज़ करो कि अस्अलुका शफ़ाअत या रसूल अल्लाह। और इस वक्त जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं उसको मैं वसीयत करता हूँ कि मुझ गुनाहगार की तरफ से भी सलाम अर्ज़ करें और मेरे हक़ में भी दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला मेरी बीमारी को दूर कर दे, अल्लाह तबारक व तआला मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, और फिर अपने दाहिने हाथ की तरफ हाथ भर हटकर हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की नूरानी चेहरे के सामने खड़े होकर अर्ज़ करो कि अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वज़ीर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या साहिब रसूलुल्लाह फिल गारी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर इतनी ही दूर हटकर हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के पुरजलाल चेहरे के सामने आपको सलाम अर्ज़ करना है। फिर आपको मगरिब की तरफ पलटना है और हज़रत सिद्दीक़ व फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान खड़े होकर सलाम अर्ज़ करना है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, ये हाज़रियाँ मकबूलियत दुआ के मकामात हैं, लिहाजा खूब दुआएं मांगो। फिर मेंबर शरीफ के पास दुआ करो और सुतून अबुलबाना व सुतून हन्नाना के पास 2 रकत पढ़कर दुआओं में मशगूल रहो। यहाँ की हाज़री में 1 मिनट भी ज़ाय ना करो। तिलावत, दुरूद शरीफ व सलाम और नवाफिल में हम वतन मसरूफ़ रहो। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में कम अज़ कम एक रोज़ा भी रख लो तो तुम्हारी खुश नसीबी का क्या कहना। पंजगाना नमाज़ों के बाद सलाम के लिए हाजिर हो जाओ, फिर नमाज मस्जिद नबी में अदा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स मेरी मस्जिद में 40 नमाज़ें पढ़े उसके लिए दोज़ख और निफाक से आज़ादियाँ लिखी जाएंगी। बहार शरीयत, कब्र अनवर को कभी पीठ ना करो, ना रोज़े अनवर का तवाफ़ करो, ना सजदा करो, ना ही इतना झुको के रुकू के बराबर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी ताज़ीम उनकी इताअत में है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, अब कब्रिस्तान जन्नतुल बकी की ज़ियारत सुन्नत है। रोज़ा मुनव्वरा की ज़ियारत करके वहाँ जाएँ। खुसूसन जुमे के दिन इस कब्रिस्तान में 10,000 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आराम फरमा रहे हैं और ताबईन व तबा ताबईन व औलिया व उलमा सलहा की गिनती का कोई शुमार ही नहीं कर सकता। जब हाजिर हों तो पहले तमाम मदफूनीन मुस्लिमीन की ज़ियारत का क़स्द करो और वहाँ पर सलाम पढ़ो। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, तमाम अहले बकी में अफ़ज़ल हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उनके मज़ार अनवर पर हाजिर होकर कमाल अदब व एहतराम के साथ आप सलाम अर्ज़ करें। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, वहाँ पर बहुत कम कब्रों के निशान बाकी हैं। जो मुकाबिर ज़ाहिर हैं सब जगह सलाम पढ़ो और फातिहा ख्वानी करो और दुआएं मांगो कि ये सब बारिश अनवार व बरकत की जगहें हैं और मकबूलियत दुआ के मकामात हैं। क़ुबा शरीफ की ज़ियारत करें और मस्जिद क़ुबा में 2 रकत नमाज़ पढ़ें। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हदीस शरीफ में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मस्जिद क़ुबा में नमाज उम्रह के मिसल है। और दूसरी हदीसों से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शनीचर को क़ुबा शरीफ जाते, कभी सवार कभी पैदल। इस मकाम की बुजुर्गी के बारे में दूसरी अहादीस भी हैं। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, शोहदाए उहद की भी ज़ियारत करना है।
حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے شروع میں شہدائے احد کی مقدس قبروں پر تشریف لے جاتے اور احد پہاڑ کی بھی زیارت کرو کہ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ جمعرات کے دن صبح کے وقت جائیں اور سب سے پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار مقدس پر سلام عرض کریں اور حضرت عبداللہ بن حجز اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم پر بھی سلام عرض کریں کہ ایک روایت میں یہ دونوں یہی مدفون ہیں۔ محترم ناظرین دوستو، مدینہ طیبہ کے وہ کنویں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، یعنی کسی سے وضو فرمایا، کسی کی پانی نوش فرمایا، کسی میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اگر کوئی جاننے والا اور بتانے والا ملے تو ان مبارک کنووں کی بھی زیارت کرو۔ محترم ناظرین دوستو، مدینہ منورہ کی چند مشہور مسجدوں کی بھی زیارت کریں اور ہر مسجد میں کم سے کم 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر دعائیں مانگیں۔ خصوصیت کے ساتھ ان مسجدوں کی یعنی کہ مسجد جمعہ، یہ مسجد قباء کے نئے راستے سے جانب مشرق ہے۔ پہلا جمعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ ادا فرمایا تھا۔ مسجد غمامہ، اس جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز پڑھتے تھے، اس لیے اس کو مسجد مصلی بھی کہتے ہیں۔ مسجد ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ مسجد بالکل مسجد غمامہ کے قریب شمالی جانب ہے۔ مسجد علی رضی اللہ عنہ، یہ مسجد بھی غمامہ کے پاس ہی ہے۔ مسجد زباب، یہ مسجد وادی عقیق کے قریب ہے، ایک ٹیلے پر ہے۔ اسی جگہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ شریف قبلہ مقرر ہوا، اس لیے اس کو مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں۔ محترم ناظرین دوستو، جب مدینہ منورہ سے واپسی کا ارادہ ہو تو مسجد نبوی شریف میں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر یا اس کے قریب جہاں جگہ ملے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ اس کے بعد سنہری جالی کے سامنے مواجہہ اقدس میں حاضر ہو کر گریہ وزاری میں ڈوب کر درد و غم کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کریں۔ پھر دونوں جہان کی بھلائی، حج و زیارت کی مقبولیت اور حصول شفاعت کے سعادت اور خاتمہ بالخیر کے لیے خوب گڑ گڑا کر اور روتے ہوئے دعائیں مانگیں، اور خاص کر یہ بھی دعا کریں کہ حاضری کا یہ آخری موقع نہ ہو، بلکہ خداوند قدوس اس مقدس دربار کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ اپنے ساتھ والدین اور رشتہ داروں اور عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں اور بچوں کے لیے بھی دعائیں مانگے۔ اس کے بعد روضہ منور کی طرف دیکھتے ہوئے اور جدائی کے رنج و غم میں آنسو بہاتے ہوئے مسجد نبوی شریف سے پہلے بایاں پاؤں نکالیں اور جہاں تک گنبد خضرا نظر آئے بار بار حسرت بھری نگاہوں سے اس کا دیدار کرتے رہیں۔